یہودیوں میں سے اسلام قبول کرنے والے جو تھے وہ عبداللہ بن سلام تھے، جنہوں نے یہودیوں جو تھے جو پہلے یہودیت میں تھے، آپ کا مذہب یہود میں تھا، اور ان کے ساتھ چند لوگ بھی تھے۔ آپ نے مذہب اسلام جو تھا قبول کیا حضرت عبداللہ بن سلام نے، اور ابھی تک نفاق کا مرض پیدا بھی نہ ہوا تھا، کیونکہ مسلمانوں کو ابھی تک ایسی عظمت، ایسی شوکت اور ایسی عزت حاصل نہیں تھی، کیونکہ آپ کے ساتھ جو تھے سب غریب ہی لوگ تھے، اور لوگ غریبی کی وجہ سے، جب کوئی بھی دنیا میں کوئی انسان یا کوئی بھی غریب ہوتا تو اس کی نہیں چلتی جب تک کہ کوئی بڑا انسان جیسے کہ پیسے والا ہو، پردھان ہو، منتری ہو، یا کوئی کسی قبیلے کا سردار یا سربراہ ہو، یا اس کا بہت بڑا رتبہ بلند ہو، ایسے انسان کی چلتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جتنے لوگ بھی آئے تھے اور جو جتنے لوگ بھی مسلمان ہوئے تھے وہ ابھی تک غریب ہی تھے، تو اس لیے آپ کو جو تھے وہ عزت ابھی اسلام کو حاصل نہیں ہوئی تھی۔ عزت اسلام کو کب حاصل ہوئی کہ آپ نے جو تھی وہ جبکہ جنگ بدر یعنی کہ غزہ، جب غزہ بدر پیش آیا، جبکہ غزہ بدر پیش آیا یعنی کہ جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو انہیں فتح دے کر، انہیں کامیابی دے کر وہ ترقی، وہ عزت حاصل کرائی کہ مسلمانوں کے جو تھے وہ یعنی کہ بلندی ہو گئی، اور دشمنان رسول کے جو تھے پیر اکھڑ گئے اور خوف کھانے لگے۔ اصل میں دنیا کا ایک رواج بھی ہے کہ جب تک بہت بڑا انسان کسی کے ساتھ میں نہ ہو، جو پیسے والا یا عزت والا ہے، منتری یا پردھان، جب تک اس کی جو ہے وہ مانی نہیں جاتی، اور جب ایسا کوئی ساتھ ہو جائے تو اس کی بات مانی جاتی ہے۔ اسی طرح سے بھی اس سے پہلے جنگ بدر سے پہلے ایسے کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا، جو کہ کئی صلح بھی ایسی ہوئی، کئی حدیبیہ بھی ہوئی، اور ایسے بھی کئی قبائل کے مسائل ایسے پیش آئے جس میں آپ کو معاہدہ کرنا پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاہدہ کرنا پڑا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ہمارے چند مسلمان ہیں، اور ان مسلمانوں میں بھی کیا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ غریب ہیں، جن سے لوگ کپ کپائیں۔ ایک کوئی بہت بڑا دادا، بہت بڑا وہ دادا یا کوئی بہت بڑا ایسا انسان ہوتا ہے جو جس کا دبدبہ بنا رہتا ہے، تو وہ ایسے انسان سے لوگ جو ہے کپ کپاتے ہیں۔ لیکن جب جنگ بدر پیش آئی اور جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ملی، تو مسلمانوں کو عزت اور شہرت حاصل ہوئی، اور جو وہ لوگ تھے وہ کپ کپانے لگے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اس وقت عبداللہ بن جو تھے یعنی کہ عبداللہ بن امیہ اور ابن ابی سلول مدینے کا سردار تھا، اور خزرج سے اس کا تعلق تھا، اور وہ اس خزرج اور دونوں قبیلوں کا زمانہ جاہلیت میں سربراہ تھا۔ وہ ایسا انسان جو تھا وہ سربراہ تھا۔ زمانہ جاہلیت میں مدینہ منورہ کے لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ بنانے کا ارادہ بھی کر لیا تھا، لیکن جب ان کے پاس مدینے میں اسلام آ گیا، جب ان لوگوں کے پاس اسلام آ گیا، وہ لوگ مسلمان ہوئے اور لوگ اسلام آ گیا، تو ان کی قسمت کا ستارہ جگمگا اٹھا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ہجرت کر کے آ گئے۔ ان لوگوں کو جس چیز کی ضرورت تھی، جس اسلام کی ضرورت تھی، جس نبی کی ضرورت تھی، جس عظمت کی ضرورت تھی، جس حکمت کی ضرورت تھی، جس قدرت کی ضرورت تھی، جس شان و شوکت کی ضرورت تھی، وہ ان کے پاس موجود آ گئی۔ اب انہیں ایسے انسانوں کو جو دوسرے لوگ تھے انہیں سردار بنانے میں کوئی انہیں مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ سردار نہیں بنا سکتے، اس کی انہیں کوئی ضرورت تھی ہی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو یہ لوگ مشرف با اسلام ہو کر عبداللہ بن امیہ سے بے نیاز ہو گئے، یعنی اس سے بے نماز ہو گئے، جو عقبہ تھا جو اس سے بے نیاز ہو گئے، اور جس کی وجہ سے یہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھتا تھا۔ یہ جو تھا وہ کینہ اس لیے رکھتا تھا کہ لوگ جو تھے مجھے بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ عبداللہ بن عقبہ یہ چاہتا تھا کہ مجھے بادشاہ بنانا چاہتے تھے، لیکن اب یہ اسلام قبول کرنے لگے اور اسلام میں داخل ہو گئے، اور اللہ کے رسول پیغمبر یہاں پہ موجود ہو گئے، نبی اور رسول آ گئے، تو اب ان کی عزت ہونے لگی، اس لیے میری عزت ختم ہو گئی ہے، جو میں یہاں کا بادشاہ بننے والا تھا۔ اسی وجہ سے مسلمانوں سے یہ بغض رکھتا تھا۔ بدر کے نتائج دیکھ کر پکار اٹھا کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ گیا، کہ جب بدر
میں جب مسلمان کامیاب و کامران ہوئے اور فتح نصیب ہوئی تو اس کی مجبوری تھی کہنا، اور یہ کہہ بھی اٹھا کہ اب جو تھا مسلمان یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ گیا ہے، اس سے ابھی تک بظاہر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا تھا، اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے اس کے طریقے مذہب پر تھے، یعنی کہ ایسے ہی تھے، اور دیگر اہل کتاب نے بھی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ بس یہیں سے اہل مدینہ اور گرد و پیش کے رائے میں نفاق کا مرض پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے مسائل تھے۔ مہاجرین میں کوئی بھی منافق نہ تھا، کیونکہ ان میں ایک ایسا بھی شخص نہ تھا جس نے بعد نحوست ہجرت کی ہو، بلکہ ان میں سے ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور آخرت کی کامیابی کے لیے طیب خاطر خوش دلی سے اپنے مال و اعمال اور وطن اور مالوف کو ترک کر کے ہجرت کی۔ آیت کی تفسیر اس طرح ہے کہ اسحاق بن ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ آیت کریمہ ایک روایت فرماتی ہیں آپ کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ مُؤْمِنُونَ۔ اس کے بارے میں روایت کیا ہے کہ یہ اس خزرج ان کے نقش قدم پر چلنے والے منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جو لوگ جو تھے، جو خزرج تھا، جو جسے بادشاہ بنانا چاہتے تھے، وہ منافق تھا کہ ظاہر میں تو اسلام لے کے آئے لیکن اندر سے بغض رکھتا تھا، تو اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ابو العالیہ حسن و قتادہ اور عزیز سے بھی یہی روایت کی گئی ہے۔ یہ آیت اس اور خزرج کے منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہے کہ ذکر فرماتا ہے کہ وہ ظاہر و حالات سے دھوکے میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مومنو، تم ان کے ایمان سے تم دھوکے میں مبتلا مت ہونا، یہ جو تمہیں دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ظاہر میں تو ایمان لے کے آئے ہیں لیکن باطن میں یہ آپ سے بغض رکھتے ہیں، ورنہ ان سے استجاب نہ کرنے کی وجہ سے بہت سا بڑا فتنہ فساد ہو جائے گا، کیونکہ یہ سمجھا جائے گا وہ مومن ہیں اور حالانکہ حقیقت وہ کافر ہیں۔ کیونکہ ان سے فساد بھی نہ کرو، کیونکہ اگر ان سے تم نے فساد کیا تو لوگ یہ کہیں گے اپنے دین والوں سے، اپنے مذہب والوں سے بھی یہ جو ہے وہ فساد و برپا کرتے ہیں، اس لیے فساد برپا ہوگا، اس لیے ان سے کچھ نہ کہو۔ اور یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے کہ فاسق اور فاجر لوگوں کے بارے میں خیر بلائی کا گمان رکھنا جائے، اور اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ مُؤْمِنُونَ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے ہیں بعض لوگ، وہ پھر اسی کے بارے میں ذکر کیا، اور سے ہٹ کے بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ سچ میں وہ ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے اللہ کے رسول کی بات، اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ وہ ایمان رکھتے ہی نہیں تھے، کیونکہ ان کا مخلص زبانی تھا جس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا، وہ صرف زبانی بولتے تھے لیکن اسے کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا کہ ایمان لے کر آئے ہیں نہیں آئے ہیں۔ جیسے کہ ارشاد والی تعالیٰ ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک رسول اللہ واللہ یعلم انک رسولہ، یعنی کہ آیت جو ہے آیت نمبر 163 ہے سورہ منکشف۔ بہرحال آگے چلیے۔ اے نبی، جب منافی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں، کیا کہ اقرار کرتے ہیں دین کا، بے شک آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے پیغمبر، ہم آپ کے دین کا اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ در حقیقت آپ اس کے پیغمبر ہیں، یعنی کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔
یہ اللہ جانتا ہے، در حقیقت آپ سچ ہو، آپ بالکل اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ یہ لوگ صرف اس وقت کہتے ہیں جب آپ کے پاس آتے ہیں، حقیقت میں لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، نہیں مانتے، لیکن صرف آپ کے ساتھ میں، آپ کے پاس میں آنے سے ہی مانتے ہیں، باقی نہیں مانتے، تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اس لیے تو اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے لفظ یقیناً، ان لا یقیناً اور لام تاکید البتہ کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح آیت میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ آمنا باللہ والیوم الاخر، ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ بار بار یہی بات کہتے ہیں، حالانکہ ان کا ان دونوں پر ایمان نہیں ہے اور لاتے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اعتقاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی شبہات اور خبر تکذیب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب کر دی، فرمایا یہ غلط کہتے ہیں نبی، یہ آپ کے پاس میں جو ایمان لانے کی بات کرتی ہے فرماتی ہے غلط کہتی ہیں، ایسا ہے ہی نہیں۔ واللہ یشہد ان اللہ منافقون الکاذبون، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ بے شک منافق دل اعتقاد نہ رکھتے، لحاظ سے جھوٹے ہیں۔ جب اعتقاد ہی نہیں رکھتے اس کے لحاظ سے جھوٹے ہیں، وہ آپ کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور یہاں کافر وما ہم مؤمنین، یہاں کافر کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ اور مومنوں کو یعنی کہ چکما دیتے ہیں۔ کسے چکما دیتی؟ اللہ کو بھی چکما دیتی ہیں، اللہ کے رسول کو بھی، اور مومنوں کو بھی چکما دیتی ہیں۔ وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ بات سمجھنے کی ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کے پاس میں تو کہتے ہیں کہ آپ کا ایمان بے شک سچ ہے، اچھا ہے، اور ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ اندر سے مسلمان نہیں تھے، سامنے سے کلمہ ہی پڑھتے تھے۔ یعنی جو اپنے ایمان کو ظاہر کرتے اور کفر میں چھپاتے، راہ جہالت پہ اعتقاد رکھتے ہیں، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور ایمان کا اس طریقہ اظہار ان کے لیے اندر اللہ نفع بخش ہوگا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ مکر اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اسی طرح چل جائے گا۔ وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ جو دھوکہ دے رہے ہیں نا، یہ غلط کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دھوکہ دے دیں گے، لیکن نہیں۔ جس طرح کے بعد مومنوں کے ہاں چل جاتا ہے، کچھ لوگ ایسے وہ تھوڑی جانتے بیچارے کہ مومن ہے، مسلمان ہے، کیا ہے۔ آج کے دور میں بھی ایسی ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ مسلمان کی داڑھی رکھ کے، ٹوپی رکھ کے، کرتا پاجامہ پہن کے اور برقع پہن کے کچھ عورتوں کے مسلمانوں کو پتہ چلا کہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، فساد برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کئی مندروں میں، کئی مسجد میں، کئی گرجا گھر میں، کہیں پتہ چلا کہ گرودوارے میں کسی چیز کا گوشت ڈال دیا، کہیں کچھ ڈال دیا، کہیں خون ڈالتے، اس طرح کے دھوکے دے رہے ہیں۔ تو پہلے بھی ایسے لوگ دھوکہ دیا کرتے تھے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پہلے بھی وہ لوگ اسی طرح دھوکہ دیا کرتے تھے، اور کچھ لوگ آج بھی اسی طرح دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ تو ایک مسئلہ جو جب سے دنیا چلی ہے دھوکہ دینے کے بارے میں حویل و قبیل سے لے کے اب تک چلی آ رہی۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ہاں تو مکر و فریب یہ باتیں چل جاتی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے ہاں نہ چلتی ہیں۔ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یوم یبعث اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم الکاذبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا، جب ایک قیامت کا وقت آئے گا، جب دوبارہ اٹھائے گا، تو جس طرح وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول ہم قسم کھاتے ہیں، ہم بالکل سچے ہیں اپنے وعدے پہ، اور ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اور بے شک ہم بالکل بھی سچے ہیں، بالکل جھوٹے نہیں ہیں، اسی طرح اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے اور خیال کریں گے کہ جب بے شک وہ ایک شے اچھی راہ پر ہے، خبردار بے شک وہی جھوٹے ہیں، یعنی کہ ہم ہی جھوٹے ہیں بے شک، اور یہ لوگ جو تھے سچے تھے۔ ہم بار بار دنیا میں قسم کھاتے تھے لیکن ہم غلط تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی اس بات کا ان کے اعتقاد سے مقابلہ کرتے ہوئے فرمایا، پھر فرما دیا اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔
مگر حقیقت میں وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، صرف اللہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر ہم کسی بات میں بار بار ادھر ادھر کی بات کریں گے اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اسے دھوکہ دے رہے ہیں، تو اس ایمان والے معاملے میں کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی آخرت اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں اور اس سے بے خبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا، ہمارے دلوں کے رازوں سے بھی جانتا، بلکہ دھوکہ دے رہے ہیں یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی اس روز سے صرف اپنے آپ ہی کو دیکھا اور چکمہ دے رہے ہیں وہ لوگ، اور اپنی طرف سے انہیں اس چیز کا شعور بھی نہیں، اپنی طرف سے انہیں بالکل بھی یہ شعور نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کیا فرماتا اللہ تعالیٰ پھر قرآن شریف کے اندر؟ ان المنافقون یخادعون اللہ وهو خادعهم، یعنی کہ بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر یہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ڈال رکھا، انہیں ڈھیل دے دی ہے کہ تم دھوکہ دیتے ہو تو دیو، کب تک دھوکہ دو گے، کب تک مجھے پریشان کرو گے، مجھے دھوکہ دو گے، میرا کیا بگاڑو گے؟ آپ اپنی ہی زندگی میں دھوکہ دے رہے ہو اور اپنے آپ کا ہی بگاڑ رہے ہو، اپنے ساتھ ہی دھوکہ کر رہے ہو، میرے ساتھ کوئی بھی دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے دنیا میں بھیجا ہے صرف ایمان کے لیے، آپ کو عبادت کے لیے، کہ میری عبادت جس طرح میں بتاتا ہوں میری عبادت اس طرح کرو، جس طرح میں نے طریقے بتائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن شریف کے اندر، اس کے کلام میں، اس کی حدیث میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، جیسا اللہ کے رسول نے فرمایا اسی طرح پہ چلو، اسی راستے پہ چلو، تو بے شک آپ کامیاب و کامران ہو جاؤ گے، دنیا بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آپ کی زندگی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اور اگر ایسا نہ کرو گے تو آپ کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ تو ناظرین کرام، کہنے کا مقصد یہ ہے، جو اس مسئلے میں، اسلام کے دین کے مسئلے میں یہ اگر دھوکہ دیتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں اور سامنے سے کلمہ پڑھنا ہے یا کلمہ پڑھا ہے اور پیچھے منافقین کا معاملہ دکھاتے ہیں اور کلمہ نہیں پڑھتے، لوگوں کو بلغلاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو ان کی سوچ سراسر غلط ہے، وہ غلط کر رہے ہیں، ان کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، ہمارے دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ چلیے انشاءاللہ پھر ہم اگلی کلپ شروع کرتے ہیں اسی طرح کے واقعات کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ فالو سبسکرائب کرتے جاؤ، لائک کرتے جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے سبسکرائب کریے انشاءاللہ، اور دوسروں تک شیئر کرتے جائیے انشاءاللہ۔ پھر ملاقات ہوتی ہے مزید، پھر ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ، جب تک کے لیے